بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ چغل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اسے اپنا راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لیا کرو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔